اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب مختلف مقامات کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کی مختلف زیارات پڑھتے ہیں، خاص طور سے جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو بعض فقرات جو انسان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں ان میں ایک وراثت کا لفظ ہے۔ یہ زیارت وارثہ میں خاص طور سے آیا ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین، جب امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے وراثت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح سے یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارات میں آیا ہے اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارات میں، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے الوارث، کہ یہ وارث ہیں۔ تو یہ کس کے وارث ہیں؟ یہ 1,24,000 پیغمبروں کے اور 11 اماموں کے وارث ہیں۔ یہ جو وراثت کا سلسلہ ہے یہ جناب آدم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک چلا ہے۔ ان سب کے وارث امام صاحب الزمان علیہ السلام ہیں، کہ جن کے کربلا میں موجود کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب جو مقام ہے وہاں سے آپ کے لیے یہ جو پروگرام ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام جو وراثت کا سلسلہ تھا اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا 7-8 منٹ میں بہرحال، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ اگلے 5-6 منٹ میں جو امام زمانہ علیہ السلام کی شباہت ہے جناب آدم علیہ السلام سے، اس کو بیان کیا جائے آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو بعض وجوہ ہیں، بعض جہات ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کامن ہیں، جو مشترک ہیں امام زمانہ علیہ السلام میں اور جناب آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام میں۔ کیونکہ بہرحال جب جناب آدم کے وارث ہیں تو یقینی طور کے اوپر کچھ ایسے جہات، کچھ ایسے پوائنٹ آف ویوز ہوں گے کہ جو کچھ ایسے نقاط ہوں گے کہ جو مشترک ہوں گے، جو کامن ہوں گے۔ مثال کے طور کے اوپر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پہلی چیز کو بیان کریں اپنے ناظرین کے سامنے، بیان کر دیں کہ کتاب مکیال المکارم میں اگر میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو اس کی پہلی جلد کے 226 نمبر صفحے پہ بعض یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بلکہ میں اپنے ناظرین کے لیے آگے بتا دوں کہ اور بھی دوسرے جو انبیاء ہیں، جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، جناب شیس ہیں، ہیبت اللہ اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب ادریس اور جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام، یہ ان سب کی جو امام زمانہ علیہ السلام سے شباہتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ جناب آدم سے کیا شباہت رکھتے ہیں؟ پہلی چیز اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہے؟ وہ خلافت اللہ ہے، وہ خلافت کا عہدہ ہے کہ جو جناب آدم کے پاس تھا، اور وہی خلافت کا عہدہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم کے خلیفہ تھے جناب آدم، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام بھی پروردگار عالم کے خلیفہ ہیں زمین کے اوپر۔ جس طرح سے جناب آدم پروردگار عالم کے انتخاب کردہ، خود جس کو پروردگار عالم نے چنا ہو ایسے تھے، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے انتخاب کردہ خلیفہ ہیں اور امام ہیں۔
جیسے جناب آدم کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اور ناظرین نے مکرر ان آیات کو سنا ہوگا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب تمہارے پروردگار نے تمام ملائکہ سے یہ فرمایا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نصوص قطعی یقینی روایات کے ذریعے سے ثابت ہے کہ یہ پروردگار عالم کے ذریعے بنائے گئے زمین کے اوپر خلیفہ ہیں، کہ جس طرح سے ہم کو آیہ کریمہ میں ملتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومنین ہیں، وعملوا الصالحات، ان کو پروردگار عالم نے کیا وعدہ کیا ہے ان سے کہ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین کے جس سے پروردگار عالم راضی ہے، اس دین کو تمکین عطا کی جائے گی مومنین کو، وہ لوگ کہ جو پروردگار عالم کے انتخاب کرنا ہوں گے ان کو تمکین دی جائے گی۔ تمکین یعنی کیا؟ یعنی ان کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا، یعنی پھر ان کی بادشاہی چلے گی، ان کی خلافت اور ان کی امامت چلے گی، پھر ان کے حساب سے امور چلیں گے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے حساب سے چلیں، بلکہ امور ان کے حساب سے چلیں گے، اور جو تمہارے خوف ہیں اس خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم کا دیا گیا وعدہ ہے، یہ ایک جو ہے تھے۔ اسی طرح سے جس طرح سے جیسے بعض روایات میں ملتا ہے، اور یہ جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا اسی کے 226 نمبر صفحے کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین کے اوپر بھیجا تو کیا تھا؟ تو زمین کے اوپر بعض دوسری مخلوقات جو انسانوں سے پہلے موجود تھے وہ فساد و طغیان و کفر پھیلائے ہوئے تھے زمین کے اوپر، شاید اسی کی طرف ملائکہ نے دیکھ کے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ تو زمین پہ ایسے کو بھیج رہا ہے کہ جو یسفک الدماء، کہ جو زمین کے اوپر فساد کرے گا اور جو ہے خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا پروردگار عالم نے کیا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہ جناب آدم بھی ایسی زمین پہ تب آئے تھے کہ جب فسق و فجور اور طغیان و کفر یہ زمین کے اوپر رائج تھا۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے کہ جب زمین کے اوپر تشریف لائیں گے اور جب ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں کے اوپر اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، کہ جب تشریف لائیں گے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جس طرح سے زمین عدل و ظلم و جور سے بھری ہے، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ حضرات کا اور وقت نہیں لے سکتے کیونکہ جو حلقے کا وقت ہے یہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا تسلسل ہے، جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں آگے جو بات ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔